بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج دو عظیم شخصیات کے متعلق آپ سے گفتگو کرنا ہے جن کی پیدائش ایک ہی تاریخ یعنی 25 دسمبر کو ہوئی ہے۔ ایک بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے حضرت سیدنا و نبینا عیسیٰ علیہ السلام۔ 25 دسمبر کو اہل وطن اس عظیم شخصیت کا یوم ولادت نہایت کو احتشام سے مناتے ہیں جس نے مسلمانان بر صغیر کو نہ صرف ان کے حقوق سے آگاہ کیا بلکہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بے مثال جد و جہد بھی کی۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کی دوہری غلامی سے نجات دلا کر پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے قابل بنایا۔ اگر مسلم لیگ کو قائد اعظم محمد علی جناح جیسا بے لوث اور صاحب تدبر رہنما نصیب نہ ہوتا تو شاید پاکستان کا حصول بھی ممکن نہ ہوتا۔ علامہ اقبال کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مسلمانان بر صغیر کے مستقبل کے بارے میں اپنی ساری امیدیں قائد اعظم سے وابستہ کر لی تھیں۔ چنانچہ علامہ اقبال اپنے ایک خط میں اس طرح رقم تراز ہیں: اس وقت مسلمانوں کو اس طوفان بلا میں جو شمال مغربی ہندوستان بلکہ ملک کے گوشے گوشے سے اٹھنے والا ہے، صرف آپ ہی کی ذات گرامی سے رہنمائی کی توقع ہے۔ اس لکھے گئے خط کا یا اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے نجات دہندہ صرف اور صرف قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جو امت کی کشتی کو پار لگا سکتے ہیں اور ان کی امیدوں پر پورا اتر سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے بھی علامہ اقبال اور بر صغیر کے مسلمانوں کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے بے مثال دانشمندی اور جرأت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دنیا محو حیرت رہ گئی۔ قائد اعظم کسی لالچ یا دباؤ میں آئے بغیر اپنے موقف پر قائم رہے۔ بالآخر آپ کی مسلسل جد و جہد، انتھک محنت اور مسلمانوں کی بے پایاں قربانیوں کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آ گیا۔ اس نوزائیدہ ملک کو ابتدا ہی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تمام مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے قائد اعظم نے جان توڑ محنت کی۔ اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود انہوں نے ایک لمحے کو بھی سکون و اطمینان سے بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ ڈاکٹرز انہیں بارہا آرام کا مشورہ دیتے رہے لیکن وہ ہر بار ڈاکٹرز کی ہدایات کو نظر انداز کرتے رہے کیونکہ انہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ لہٰذا آج ہم اس ہستی کو
اس عظیم قائد کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جن کی اولو العزمی، تدبر، خودداری اور حوصلہ مندی کے دشمن بھی قائل تھے۔ وہ فی الواقع ایک عظیم قائد اور رہنما تھے، کیونکہ ان کا ثانی گزشتہ 73 سالوں میں میسر نہیں آ سکا۔ پھر نہ اٹھا کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، پھر نہ اٹھا کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے، وہی ہے آب و گلے ایراں، وہی تبریز ہے ساقی۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ کی توجہ جس اہم معاملے کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم قائد اعظم کی ولادت کا جشن تو نہایت دھوم دھام سے مناتے ہیں، مختلف تقاریب کا انعقاد بھی کرتے ہیں، مقالے بھی پڑھتے ہیں، نظم و نثر دونوں طرح سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن اسی تاریخ یعنی 25 دسمبر کو اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یوم پیدائش ہے، لیکن ہم اسے فراموش کیے رکھتے ہیں، ان کی ولادت کا جشن نہیں مناتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ قائد اعظم کی اگرچہ جد و جہد بے مثال ہے اور پاکستان بنانے کے لیے ان کی قربانیاں بہت ہیں، لیکن ان ساری صفات اور ان ساری جد و جہد اور ان ساری کامیابیوں کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ان کی نسبت بہت بڑا ہے، بلکہ ان پر ایمان لانا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایسا کیسے ہو گیا کہ ہم نے مجرمانہ غفلت برتتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش منانے کی ساری ذمہ داری عیسائیوں کو دے دی اور خود کو ہم نے اس شہادت سے محروم کر لیا؟ ہم عیسائیوں کو یہ ذمہ داری دے کر کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منائے اور ہم اس کی برکات سے فائدہ نہ اٹھائیں، ہمیں اس کے لیے کوئی جد و جہد یا تکلیف نہ اٹھانی پڑے، اپنے آپ کو ہم نے بہت بڑے اجر و ثواب اور نجات حاصل کرنے کے ذریعے سے محروم کر لیا۔ حالانکہ عیسائیوں کو تو اصولاً ان کی یادگار منانے کا حق ہی نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ تو ان پر درست طریقے سے ایمان بھی نہیں لاتے اور نہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی مقدس کتاب انجیل میں بھی اپنی مرضی کے مطابق تحریفات کر لی ہیں اور اس میں اس قدر تغیر و تبدل کیا ہے کہ وہ کتاب مقدس اس صورت میں کہیں بھی دنیا میں میسر نہیں ہے جیسا کہ وہ اپنے نزول کے وقت تھی، یعنی انجیل آج ویسی دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی جیسی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے کفر و شرک پر مبنی عقائد گھڑ لیے اور نفس پرستی کو شعار بنا لیا۔ شیطان کی پیروی میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو الوہیت میں شریک کر لیا۔ خدائے واحد کا انکار کرتے ہوئے انہوں نے ایک سے زیادہ خدا یعنی 3 خدا بنا لی۔
قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل کو یوں حکم دیا گیا ہے، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لانا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک نبی علیہ السلام کی نبوت کے انکار سے انسان خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں، اس کے نبیوں میں بلحاظ نبوت ان پر ایمان لانے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے۔ حدیث مبارک کے مطابق ہم ہی یعنی مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی یاد منانے کا سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، اس دن کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ سے نجات حاصل کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد منائیں اور اس دن کا روزہ رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کی مماثلت سے بچنے کے لیے تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء اور رسولوں پر صرف ہم ہی صحیح سے ایمان لاتے ہیں، ہم ہی ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو ان کے ناموس کا تحفظ دل و جان سے کرتے ہیں اور ان کی سیرت و معجزات کو بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم روحانی طور پر بھی ان مقدس ہستیوں سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ہم خود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریبات کا انعقاد شاذ و نادر ہی کرتے ہیں، مگر ان کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ خود کو لبرل کہلوانے کے لیے اور ترقی پسند ہونے کے شوق میں ہم ان سے محبت اور دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ چند لمحوں کی عارضی لذت کے لیے اپنے مومنانہ وقار کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، مال و زر کی ہوس میں اپنی خودی اور خودداری کا سودا کرتے ہیں۔ ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے ہم تمام اخلاقی حدیں پار کر جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ کر بد رنگ بناتے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے خالق و مالک نے ہمیں حکم دیا ہے صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے انداز و اطوار کو بھول کر، اپنی اعلیٰ تہذیب اور تمدن کو بھول کر، اور اسلام اور اہل اسلام کی شاندار روایات کو فراموش کر کے ہم اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور اس میں ہم اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ ہم نے
اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی دھن میں نہ تو ہم ان جیسے بنے اور نہ ہمارا اپنا آپ باقی رہا۔ یوں سمجھیں کہ ہم اپنا آپ بھی گنوا چکے ہیں۔ آج عشق و محبت کے وہ چشمے جاری نہیں ہوتے، آج وہ سجدے جس سے روح زمیں کانپتی تھی وہ دیکھنے کو نہیں آتے، اور آج وہ اذانیں جس سے کفر کا دل دہل جاتا تھا سنائی نہیں دیتی۔ آج نہ مسلمان میں دلبرانہ گفتگو باقی رہی ہے اور نہ قاہرانہ کردار باقی رہا ہے، کیونکہ ہم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بھٹک کر دنیا کی لذتوں اور آرام و آسائش میں اپنے آپ کو گم کر چکے ہیں۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔